الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بابا بلند آواز آنی چاہیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد الحمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے میں اور آپ اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں۔ دعا فرمائے مالک کریم مجھے حق کو سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد الحمد و ثنا عزیزان محترم و محتشم، آج کل کے حالات کے پیش نظر جو ہمارے ملک کی صورتحال بن چکی ہے، ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، تو ایک تو ہماری مادی ترقی ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمایا جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ دنیاوی اعتبار سے انسان کو سکون نصیب ہو جائے۔ تو عزیزان محترم و محتشم، رزق حلال کمانا یہ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کچھ وہ وظائف بھی کرے کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل کو سکون نصیب ہو۔ آپ جو کام بھی کرتے ہیں حلال کام ہے تو اس کے اندر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ رزق حلال کمانے میں کوئی آگ نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ اگر سارا دن ایک کوپرا اٹھا کے سر پہ اٹھا کے ایک مزدوری کرتا ہے تو اس کے لیے یہ مزدوری کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نوافل پڑھنا، تسبیحات کا پڑھنا یہ عبادات ہیں، اسی طرح رزق حلال کمانے کے لیے آپ کی محنت مشقت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم و محتشم، مالک کریم ہمیں زندگی بھر رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی زندگی کے اندر محنت مشقت کا ہونا، مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کا ہونا، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آمنہ کے لال کے اس فرمان کو سنیے اور دل کے اندر جگہ دیجیے
اور کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اس پہ توجہ کیجیے۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، توجہ رہے، جو اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا محب ہوں، جب وہ دم بھرتا ہے، اور حقیقی دم ایک ہے نام لینا، صرف نام نہیں، دل سے وہ مالک کریم کے ساتھ محبت رکھتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے مشکلات اس طرح دوڑتی ہیں جس طرح پانی نیچے کی طرف دوڑتا ہے، چلتا ہے نا، تو جہاں ڈھلوان ہو وہاں تیزی کے ساتھ پانی دوڑتے جاتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے، آمنہ کے لال ارشاد فرما رہی ہے، پھر اس کے لیے یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ مصائب و آلام دوڑ کے آتے ہیں، کیونکہ وہ محبت الہ کا جو دم بھر رہا ہے، عشق الہی کا وہ دم بھرتا ہے، وہ ہر چیز کا ایک نہ ایک معیار ہوتا ہے، تو اس میں معیار کا پتہ بھی تب چلتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہے اور چند روپے آئے ہیں تو رب کی راہ میں صدقہ بھی کر دیں، اور کچھ بھی نہیں ہے اور اہل و عیال ہیں ان کے منہ میں لقمہ حرام کا نہیں رکھنا، اور کچھ بھی نہیں ہے، بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کوئی چیز چوری نہیں کرنے، کسی کو دھوکہ اور فراڈ نہیں کرنا، یہ تب پتہ چلتا ہے نا۔ اگر پیسہ مال و دولت ہو وہ ایک الگ آزمائش ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف آزمائش کمی میں ہوتی ہے، آزمائش جب مال و دولت ملتا ہے، جاگیر ملتی ہے اور کچھ ملتا ہے تو اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی آزمائش ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن یہ آزمائش ہے کہ انسان اس وقت کیا کرتا ہے۔ آج میرا ذہن ہے کہ آپ کے سامنے چند وہ روایات رکھی جائیں سیاستہ کی کہ جن کے اندر ہمیں کچھ رب کی بارگاہ میں پناہ مانگنے کا، یعنی رب کی بارگاہ میں آنے کا ایک درس دیا گیا ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آ جائیں، باقی دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو چھٹکارا پا لیں۔ جس طرح ہم کوئی ایک دائرہ لگا دیتے ہیں اور اس کے اندر آ جاتے ہیں، احاطے میں آ جاتے ہیں، تو رب کی پناہ میں آ جانا، رب کی باقی چیزوں سے پناہ طلب کرنا اور رب کی پناہ میں آ جانا، تو نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سنیے، اور صرف سنیے نہیں، اسے یاد کیجیے، اس کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ، اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کیجیے تاکہ اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو۔ ہم زبانی کلامی بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، مشائخ سے سنتے ہیں، لیکن کرنے کے لیے ہم وہ کام نہیں کرتے، پھر رونا بھی ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں، غربت ہے، معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور طرح طرح کے۔ آپ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا جو ایک کاروبار بن چکا ہے وہ جعلی پیروں کا یا عاملوں کا کاروبار ہے۔ آپ حضرات توجہ دے رہے ہیں، اس خصوصاً پنجاب بلکہ پاکستان کے اندر آپ کہہ لیں کہ یہ کاروبار بڑے عروج پہ کاروبار ہے۔ کل تک جو لوگ نماز، بلکہ آج بھی وہ نماز نہیں پڑھتے، چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، علم دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس لوگوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے، لوگ تعویذ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ علمیت کی کمی ہے، اور دوسری چیز رب پہ توکل کا نہ ہونا، رب پہ بھروسہ نہ کرنا، اور خود ایسے وظائف جو قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں ان کو نہ پڑھنا۔ اس کا ایٹومیٹیکلی کیا معاملہ ہوتا ہے، جو حالات کے پاس جب لوگ جاتے ہیں، روز آپ یہ ٹی وی چینل والے لوگ روز ایئر وائی والے کے وہ ان کا ایک پروگرام ہے، میرے خیال میں ہماری عقیدہ کا کمزور ہونا کتنا واضح ہو چکا ہے کہ ایک بندہ ہے جو پانی کے اندر ایک کچھوے کو چھوڑ کے لوگ اس پانی کو
پی رہی ہیں، کہتے ہیں اس کے اندر شفا ہے۔ ہم عقیدے کے اعتبار سے کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ کسی کے ہاں ایک چھوٹا بچہ 4-5 سال کا بچہ ہے جو ہاتھ لگاتا ہے اور دم کرتا ہے، لوگ اس کے پاس، اور اس کی ٹکٹ ہے 200 روپے، لوگ اس کے پاس جا کے دم کروا رہے ہیں، اور ان کی صورتحال کیا ہے کہ اس کے والد سے بھی پہلا کلمہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، وہ پہلا کلمہ نہیں سنا سکتا۔ جہالت کی انتہا کیا ہے؟ اس کے باوجود وہ ہزاروں کے اعتبار سے لوگوں کو دم کر رہا ہے، اور ہمارے لوگ بھی دھڑا دھڑ اس کے پاس جا رہے ہیں کہ جی اس کے دم کرنے سے شفا ملتی ہے۔ میرے بھائی، دم میں شفا ضرور ہے، لیکن دم کرنے والے کو دیکھیے تو صحیح، وہ کس لیول کا بندہ ہے، اس کے چہرے پہ سنت رسول بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کے معاملات شریعت اسلامیہ کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جو 4 یا 5 سال کا بچہ ہے، جسے پاکی پلیتی کا نہیں پتا، جس سے کوئی فہم و فراست نہیں ہے، جس کے باپ کی یہ حالت ہے کہ اسے پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اور روزانہ بنیاد پہ اسے ہزاروں لوگ دم کروا رہے ہیں، یہ عقیدے کی کمزوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور یہ قرآن و حدیث سے دوری نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم قرآن و حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ذلت ہمارے گلے کا توق بنتی جا رہی ہے۔ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کے ایسے جہلا کے آستانوں پہ، ایسے جہلا کی درگاہوں پہ جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک پیر صاحب ہے جو عورتوں کو ہاتھ لگا کے دم کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ غیر محرم سے پردہ کرنا واجب ہے، لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ غیر محرم کو چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، بلکہ دیکھنا بھی منع ہے، دیکھنے کی بھی ممانعت ہے، اور وہی لوگ دین کے نام پہ کیسا کھلواڑ کر رہے ہیں، ہاتھ لگا کے انہیں دم کیا جا رہا ہے، اور پھر اس میں بدنام کس کو کیا جاتا ہے؟ اہل سنت کو بدنام کیا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی دیکھو یہ اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ہمارا دین واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا یہ بھی منع ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا النظر سهم من سهام ابلیس مذموم، کہ یہ جو کسی غیر محرم کی طرف نگاہ کرنا ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر کے اندر بجھا ہوا ایک تیر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا معاملات ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ذلت کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا۔ آؤ در مصطفیٰ پہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنیے، اسے دل کے اندر جگہ دیجیے، کوشش کریں اسے اپنی زندگی پہ لاگو کریں۔ یہ کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ آپ تھوڑا سا وقت اپنے لیے بھی نکالیں۔ ہم دنیاوی اعتبار سے کوشش کرتے ہیں کہ گھر اچھا چلنا چاہیے، دنیاوی اعتبار سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کے لیے ہم کچھ کر جائیں، دنیاوی اعتبار سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا ہونا چاہیے، ہماری سواری اچھی ہونی چاہیے۔ بے شک ان کے لیے کوشش کریں، رزق حلال کما کے یہ چیزیں خریدیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ وقت اپنی ذات کے لیے نکالیں، کچھ وقت اپنی ذات کے لیے، کہ وہ کام کرے کہ کل جب آپ کی میت کو لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہوں تو آپ کا چہرہ مطمئن ہونا چاہیے۔ جب آپ کو قبر کے اندر رکھا جائے اور منکر نکیر آئے تو اس وقت آپ اطمینان کے ساتھ ان کو جواب دے سکیں۔ اس وقت وہ جو جگہ ہے اطمینان کے ساتھ، اور اگر پھر وہاں پہ بندہ کامیاب ہو گیا تو سمجھو پھر حشر کے دن بھی کامیاب ہے، پھر محشر کے دن بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت بھی کر سکے گا، اور کل بروز حشر رب کی بارگاہ میں بھی جب پہنچے گا تو مطمئن ہو کے جائے گا۔ تو ایسے کام انسان کو کرنے چاہیے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اسے توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اندھیرے کے ساتھ ساتھ بارش برسی، یعنی رات تھی اور سخت اندھیرا تھا، بارش برسی۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کی نماز پڑھانے کی خاطر انتظار کرتے رہے رات کے وقت۔ ایک اور روایت بھی ہے، وہ بھی سیاستہ کی روایت ہے، کہ جب سخت بارش ہوتی تھی، سردیوں کا موسم، سخت بارش،
تو نبی کریم علیہ السلام کے جو مؤذن ہوا کرتے تھے، آج تو خیر مساجد میں ویسے بھی کوئی نہیں آتا عام روٹین میں، لیکن اس وقت کیونکہ زیادہ تر جو کوشش ہوتی تھی ہر بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، تو ایسے معاملات کے اندر کہ جب سخت سردی ہے اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے تو جو مؤذن اذان دیتا تھا وہ اعلان کرتا تھا کہ آج ہر بندہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان تھا، حکم ہوتا تھا، یعنی ایسے معاملات کے اندر۔ تو حضرت عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ ایسی رات آئی کہ بارش بھی تھی، سخت اندھیرا بھی تھا، ہم نبی کریم علیہ السلام کی نماز پڑھانے کا انتظار کرتے رہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے نماز پڑھانے کی خاطر، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے در کی حاضری بار بار نصیب کرے، کہیں سب کہیں آمین۔ آپ دیکھیں اس وقت جو مسجد نبی تھی، ٹوٹل مسجد نبی تھی، وہ آج ریاض الجنہ ہے، یعنی وہ تقریباً 1 کنال یا 1.5 کنال کی جگہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا جو گھر مبارک ہے وہ اکثر طور پہ، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آپ تشریف لاتے تھے، تو سیدہ عائشہ کا جو گھر ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا آج جو روضہ پاک ہے وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا۔ باقی ازواج کے 7 حجرے تھے، ہر زوجہ کے ایک الگ حجرہ ہوتا تھا، اور یہ جس روضہ پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام اس وقت تشریف فرما ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام گھر سے تشریف لاتے تھے تو اکثر اعتبار یہی ہوتا تھا کہ مؤذن جب یہ اقامت کہنا شروع کرتا تو جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچتا نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آتے، پھر نماز پڑھاتے۔ خیر کی ایک ضمن باتیں آ گئے تو حضرت عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام اس رات کو تشریف لائے، سخت اندھیرا، ساتھ میں بارش برس رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یعنی کچھ کہو۔ بعض مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے معاملات میں کچھ سکھانے کے لیے کہتے تھے، کچھ کہو یعنی کچھ مانگو، کچھ سوال کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیا کہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا اے عبداللہ کچھ کہو یعنی کوئی سوال کرو۔ تو میں نے عرض کی حضور میں کیا کہوں، میں کیا عرض کروں؟ یہ سوال نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ دہرایا، اے عبداللہ کوئی سوال کرو، کوئی مانگو، کچھ کہو۔ تو میں عرض کرتا حضور میں کیا کہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر اپنی طرف سے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص اور معوذتین 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کر، یعنی سورہ اخلاص، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ نبی کریم علیہ السلام ایک وظیفہ دے رہے ہیں ہمیں۔ اگر اپنا شیخ مرشد اگر کوئی وظیفہ دیتا ہے، ہمیشہ مرشد اور شیخ وہی ہوتا ہے جو صرف تعویذ نہیں دیتا بلکہ انسان کے دل کو رب کی راہ میں لگاتا ہے، بھٹکے ہوئے کو راہ راست پہ لاتا ہے اور رب کا رستہ بتاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت سکھاتا ہے، مرشد ہوتا بھی وہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام وہ ذات جو مرشدوں کے مرشد ہے، جس کو رب کائنات نے پڑھا کے بھیجا ہے، جس کو رب کائنات نے راہ راست دے کے بھیجا ہے، نبی کریم علیہ السلام ایک وظیفہ عطا فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبداللہ بن خبیب تم کیا کیا کرو؟ فرمایا پہلے صبح 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 مرتبہ صبح پڑھ لیا کرو، 3 مرتبہ شام پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر مصیبت کے لیے کفایت کر جائے گی، یعنی جو بھی مصیبت تم پہ آنی ہے اس کو یہ روکے گی۔ لیکن توکل شرط ہے، لازم ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ان کو پڑھا جائے۔ یہ سیاستہ کی روایت بلکہ سنن ترمذی کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، سنن کبریٰ کے اندر ہے اور جامع الاصول کے اندر ہے، اور نسائی شریف تو ویسے میرے سامنے ہے۔ سیاستہ کی روایت، سیاستہ کی 3 معتبر ترین کتابوں کے اندر ایک وظیفہ کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے
آپ کو اگر مصیبت سے روکنا چاہتے ہو، مصیبت تم سے رک جائے، تو یہ 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ ایک بہت ساری روایات آئی ہیں کہ یہ مصیبت کے لیے رب کی بارگاہ میں پناہ چاہنے کے لیے کہ میں رب کی پناہ میں آ جاؤں. جو شخص ان تینوں کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایسا اپنی پناہ میں لے لیتا ہے کہ پھر اس پہ کوئی مصیبت مشکل نہیں آتی، یعنی اس کو ستاتی نہیں، اس کے ذہن کو معاف نہیں کرتی، اس کے ذہن پہ ایسا یعنی فتنہ نہیں آنے دیتی کہ جس کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہو. تو اس وظیفے کو یاد کریں، صبح شام اس کو پڑھیں. میرے خیال میں 1 2 یا 3 منٹ اس پہ آپ کے لگیں گے، 3 منٹ صبح اور 3 منٹ شام. یہ اپنے لیے لازمی وظیفہ کریں. اس کے علاوہ یہی وظیفہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عقبہ بن عامر کو بھی بیان فرمایا. یعنی بعض مرتبہ صحابہ کو مختلف مقامات پہ مختلف وظائف بتائے ہیں، تو ایک اور مرتبہ پہ حضرت عقبہ بن عامر کو یہ وظیفہ عطا فرمایا. وظیفہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس. اور فرمایا اے عقبہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ تو جو ہر شے سے بہتر ہے. تو حضرت عقبہ بن عامر نے عرض کی حضور بتائیے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سورہ اخلاص اور انہیں سورہ فلق اور ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے. اور ایک اور بات بھی کہنا چلوں کہ یہ جو معوذتین ہیں یہ جس گھر میں کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہاں جادو اثر نہیں کرتا. ذرا بولو سبحان اللہ. آج کل تو جو جادو کا توڑ والے ہوتے ہیں نا، وہ پہلے ایک بکرا بھی لیتے ہیں، 10-15 ہزار روپیہ بھی لیتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں جی ہم اس کا جادو کا توڑ کریں گے. پھر بھی جادو کا توڑ نہیں ہو سکتا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب جادو کیا گیا تھا، لبید بن عاصم نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کیا تھا، اور آپ کی طبیعت خراب رہتی تھی. تو ایک فرشتے نے آ کے عرض کی حضور فلاں جو کنواں ہے اس کے پانی کو ختم کیا جائے، نکالا جائے. تو وہاں سے ایک کھجی کا خوشہ، کھجور کا ایک خوشہ تھا، نرم خوشہ، اور اس کے اوپر کنگھی اور بالوں کے ساتھ لپیٹا گیا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کیا گیا تھا. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ جادو کا کل انکار یہ کفر ہے، کیونکہ یہ سرکار کے دور کے اندر ثابت ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا توڑ سکھایا. حضرت جبریل امین علیہ السلام کے توڑ لے کے آئے تھے. پہلی یہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق، ایک سورہ ایک آیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے آئے، اور اس کی وہ گانٹھیں جو ہیں وہ کھلتی گئیں. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحت یاب ہو گئے. یہ معوذتین جو ہے نا، یہ جادو کا بہت بڑا توڑ ہے، لیکن ہم خود ایسے وظائف نہیں کر سکتے. دوسروں سے تعویذ لے کے، تعویذ لینا میں کئی مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں، میں برا نہیں سمجھتا، لیکن تعویذ دینے والے کو بھی دیکھیں کہ کس لیول کا بندہ، کیا اس کی ایسی حیثیت بھی ہے کہ وہ تعویذ دے سکتا ہے کہ نہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کو یاد رکھیے. اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ سوار تھے. اب صحابہ کی محبت دیکھیے، جو کہتے ہیں کہ کسی پیر یا شیخ یا مرشد کے قدموں پہ ہاتھ لگانا، یہ تم اس کے سامنے جھک رہے ہو، یہ گناہ ہے. حضرت عقبہ بن عامر کی یہ روایت سنیے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سواری پہ سوار تھے. اب صحابہ کی محبت، میرے مصطفیٰ کا ادب دیکھیے. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. ذرا بولو یار کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے، کتنا خوش نصیب حضرت عقبہ بن عامر ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. تو میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور عرض گزار ہوا مجھے سورۃ ہود پڑھا دیجیے، مجھے سورہ یوسف پڑھا دیجیے.
حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود پڑھائیے، سورہ یوسف پڑھائیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم رب تعالیٰ کے ہاں قل اعوذ برب الناس اور رب الفلق سے زیادہ بہتر کوئی صورت نہ پاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی تم اس سے پڑھا کر، سورہ ہود پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، سورہ یوسف پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام اس کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم قل اعوذ برب الفلق اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کر۔ تو یہ مختصر سی صورتیں ہیں، ان کا ورد وظیفہ باقی اگر ٹائم نہ بھی لگے، صبح اٹھتے ہوئے اور شام عشاء کو سوتے وقت ان کا وظیفہ لازمی کریں۔ بس گفتگو کو سمیٹتے ہیں، آخری بات ہی ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 4 باتوں سے پناہ طلب کرتے تھے، یعنی رب کی بارگاہ میں جب بھی ہاتھ اٹھاتے ان 4 باتوں سے پناہ طلب کرنا، یعنی ان سے معافی مانگنا، ان سے نکلنا۔ تو وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنیے، آپ علیہ السلام 4 باتوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ پہلی چیز ایسا علم جو نفع آور نہ ہو، یعنی بندہ عالم تو ہو لیکن اس علم پہ عمل کرنے والا نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام یہ تعلیم امت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ویسے تو نبی کریم علیہ السلام تو معصوم ہیں، لیکن تعلیم امت کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے علم سے ہمیشہ پناہ طلب کرتے تھے، مولا میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو مجھے نفع نہ دے سکے۔ تو عزیزان محترم، ایسا علم، اس لیے تو فرمایا گیا نا، قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی ہے کہ اگر عالم ہو اور علم پہ عمل کرنے والا نہیں، علم کی کماحت تو ہو، خدمت کرنے والا شخص نہیں، تو قرآن کہتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح گدھے پہ کتابیں رکھ دی جائے تو گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر کون سی کتاب ہے، کیا کوئی فائدہ مند کتاب ہے، کیا یہ کوئی فائدہ دینے والی کتاب ہے، نہیں، اسے کوئی پتہ نہیں، وہ تو اسے بوجھ سمجھتا ہے کہ بس میرے اوپر ایک بوجھ لادا گیا ہے۔ فرمایا ایسا علم جو نفع نہ دے اس سے نبی علیہ السلام نے پناہ طلب کی ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا ایسا دل جس میں رب کا خوف نہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے دل سے بھی پناہ طلب کی ہے کہ رب کا خوف نہ ہونا۔ یہ رب کا خوف جس دل کے اندر آ گیا، اب قرآن کو پڑھے، اکثر جگہ پہ رب تعالیٰ یہی ایمان والوں کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر تب ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہو کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ یہی خوف انسان کے دل کے اندر، رب کا خوف دل کے اندر بیٹھ جائے تو انسان کی یہ زندگی سنور جائے گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دوسری جو چیز جس سے پناہ طلب کی ہے وہ فرمایا ایسا دل جس میں رب کا خوف نہ ہو۔ اور تیسری چیز ایسی دعا جو قبول نہ ہو، یعنی دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم تو اس کو ایک رسمی طور پہ آپ دیکھتے ہیں نا، بعض مرتبہ ہم فاتحہ کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو لوگ ویسے رسمن کہتے ہیں، اور اگر کوئی جائے بھی صحیح اور وہاں پہ دعا نہ کرے، ہم کہتے ہیں کہ جی اسے تو کہنے کے کوئی ارمان بھی نہیں تھا، غم بھی نہیں تھا۔ اور پھر صرف ہاتھ اٹھانے کا نام دعا نہیں ہے، دعا دل کے ساتھ رب کے ساتھ ایک رابطہ تعلق بنا کے، دل کے ساتھ رب کی حمد و ثنا بیان کے، نبی کریم علیہ السلام کی اوپر درود پاک پڑھ کے پھر دعا مانگی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ایسی دعا سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں جو قبول نہ ہو۔ تو جو اللہ پہ بھروسہ رکھ کے دعا کرتا ہے نا، توکل اللہ، جسے پہلے بھی ذہن کے اندر ڈگمگ ہے، وہم ہے، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ ہم تو ہر وقت یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، لیکن کبھی توجہ بھی کی ہے کہ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بھی کبھی گفتگو کریں گے۔ اور فرمایا ایسے نفس سے جو آسودہ نہ، جس کے پاس ہر شے موجود ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کچھ نہیں، ایسا نفس۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر مال کی 2 وادیاں بھی جمع ہو جائیں،
2 وادیاں جمع ہو جائیں پھر بھی وہ کہے گا کاش کہ تیسری وادی ہوتی۔ آپ مالدار لوگوں کو پاس بیٹھے، جب بھی بیٹھیں گے وہ رونا روئیں گے کہ جی کاروبار اتنا نہیں چل رہا جتنا چلنا چاہیے تھا۔ اور آج کی اس دور کے اندر ہم دیکھیں جس غربت کا ہم رونا روتے ہیں وہ غربت نہیں ہے۔ آپ جس گھر کے اندر دیکھیں ہر شے موجود ہے، جس گھر کے اندر دیکھیں تقریباً 2 مہینے کا کھانا پینے کا زندگی گزارنے کا سامان موجود ہے، اللہ ماشاء اللہ اللہ قریب بہت کم ایسے گھر ہوں گے جہاں بہت زیادہ غربت۔ لیکن اگر صحابہ کے دور کی غربت کو ہم آج کے دور کے ساتھ موازنہ کریں تو میرے خیال میں اس دور کا سب سے جو امیر تھا آج کے اس دور کے اندر جس کو ہم غریب کہتے ہیں وہ برابر ہوں۔ اس دور میں تو جس کے گھر کے اندر 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا وہ بھی کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا تھا۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ تو عزیزان محترم و محتشم، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں۔ جتنا زیادہ ایک واحد در ہے کہ جس در کے اندر آپ جتنا زیادہ ہاتھ اٹھائیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، رب تعالیٰ راضی بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پہ کما حق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔